السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ قریش پڑھیں گے اور اس کے اندر جو ممکنہ غلطیاں ہیں ان کی درستگی کریں گے۔ تو آئیے سورۃ قریش پڑھتے ہیں۔ دو اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جہاں بھی بیٹھ کے پڑھنا ہے اونچی آواز سے پڑھنا ہے، اور دوسرا ٹھہر ٹھہر کے رک کے غنّے مد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ بچے ان دو اصولوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ جلد آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، آپ کا لب و لہجہ بنے گا، آپ کی آواز میں خوبصورتی پیدا ہوگی، اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا سمجھ آئے گا کہ ہم نے کون سا لفظ کیسے پڑھنا ہے، اور غلطیاں آپ کی جو ہے نا درست ہوگی۔ تو آئیے سورۃ قریش آج ہم انشاءاللہ یاد کریں گے۔ سورۃ قریش مکیہ، اس صورت میں 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سب سے پہلے سورت کا نام دیکھیں، پیچھے جتنی بھی صورتیں گزری ہیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص، سورۃ النصر، سورۃ الکافرون، تو اسی طرح اس سورت کا نام اکثر بچے اس سورت کا نام لینے میں غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں سورۃ القریش، حالانکہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، سورۃ قریش، سورۃ قریش مکیہ۔ سب سے پہلے آپ نے سورت کا نام اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو سورت کا نام ہے سورۃ قریش، اور سورتوں کا نام یاد بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ سے کوئی پوچھے سورۃ الکافرون سنائیں تو آپ آگے پیچھے نہ دیکھنے لگ جائیں، کیونکہ سورت کا نام ہوگا تو آپ فوراً سورۃ الکافرون نکالیں گے اور پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو صورتوں کا نام، یہ جو جتنی بھی صورتیں ہیں سب کا نام پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں صورت کون سے پارے میں۔ تو صورت کا نام آپ کو صحیح طرح یاد ہونا چاہیے۔ صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ قریش۔ جی، سب سے پہلی آیت لإیلاف قریش، سب سے پہلے لام ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تو زیر کو ایک تو حرکات غیر مدہ میں سے ہے، اس کو نہ ہی لمبا کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ دوسرا، زیر کو پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مجہول پڑھتے ہیں، لإیلافی، لإیلافی، لئی لام کے نیچے زیر ہے، اس کو معروف پڑھنا ہے، لئی۔ آگے دیکھیں حمزہ کے آگے یا آ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں یا مدہ۔ یا مدہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ یا کے اوپر جزم ہوتی ہے اور اس کے پیچھے زیر ہوتی ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یا کے اوپر یہ جس چھوٹی سی جو بنی ہوئی ہے دال کی شکل کی طرح، اس کو بولتے ہیں جزم، اور اس کے پیچھے کیا پڑی ہے؟ زیر پڑی ہوئی ہے۔ تو اب اس کو ایک الف کے برابر کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے، لی۔ آگے دیکھیں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے،
اب لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو بھی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک الف کے برابر اس کو بھی لمبا کرنا ہے. سب سے جو پہلا لام ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، دوسرے میں جو الف ہے اس کے ساتھ یا مدہ آ گئی ہے اس کو لمبا کرنا ہے، تیسرے میں پھر لام ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. یہ بھی آپ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے لفظ کو کیوں لمبا کرنا ہے اور کون سے لفظ کو نہیں لمبا کرنا، یہ پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جیسے آپ کو پتہ ہو کہ یہ کھڑا زبر ہے اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے تو آپ کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے. تو جی لا آگے فا زے فی فی. جی فا کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف پڑھنا ہے اور لمبا نہیں کرنا. آگے قریش، قاف دیکھیں حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے قاف کو موٹا کریں گے، قاف. پیش، پیش ہے، پیش کو ادا کرتے اونٹ گول ہوتے ہیں اور اس کو لمبا نہیں کرنا. آگے را یا زبر رئی، قرئی. اب یہاں پہ دیکھیں یا کون سی ہے، یہاں پہ یا کے اوپر جزم ہے، پیچھے زبر ہے، اس کو کہتے ہیں یائے لین. یائے لین کا پہچان کا طریقہ کیا ہے، یا کے اوپر زبر ہوتا ہے، یا کے اوپر جزم ہوتی ہے، پیچھے زبر ہوتی ہے. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ نرمی سے ادا کرنا ہے، قرئی. اور اس میں بھی یہ غلطی ہوتی ہے، اکثر بچے اس کو مجہول پڑھ دیتے ہیں، قرے، قریش. اس کو معروف پڑھنا ہے، قرئی، قریش، قریش. جی پوری آیت سماعت فرما لیں. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. آگے دیکھیں حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. آگے لام کے اوپر پھر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ایلافی. آگے فا کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف پڑھنا ہے، فی. آگے ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، ہا میم زیر ہم. ایلافیہم. اب یہاں پہ دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے ہم نے قواعد 4 پڑھے ہیں، 3 پڑھے ہیں. سب سے پہلے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے کہ میم کو میم میں داخل کرتے غنہ کرتے ہیں. پھر دوسرا قاعدہ ہم نے میم ساکن کا یہ پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ بھی غنہ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اخفاء شفوی. تیسرا ہے اظہار شفوی کہ میم ساکن کے بعد نہ با آئے اور نہ میم آئے بلکہ اس کے علاوہ کوئی 29 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار کرتے ہیں، یعنی میم کی آواز کو ناک میں نہیں لے کے جائیں گے، غنہ نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے ایلافیہم، ایلافیہم. آگے رح، راحا زیر رح، رح. لا تش، لام کے اوپر زبر ہے، لمبا نہیں کرنا. آگے تا کو شین کے ساتھ ملانا ہے، رح لا تش. شین کے اوپر دیکھیں تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں. مشدد حرف کو سختی کے ساتھ ذرا رک کے پڑھتے ہیں، سختی بھی کرنی ہے، ذرا سا رکنا بھی ہے. رح لا تشی، رح لا تشی. شی تا. اب دیکھیں تا کے ساتھ آگے الف مدہ آ گیا ہے. الف مدہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، الف خالی ہوتا ہے، اس کے پیچھے زبر ہوتی ہے اور اس کے اوپر مد پڑی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں مد متصل کہ حمزہ اسی لفظ میں ہو. دیکھیں یہاں پہ جس میں حروف مدہ ہے اسی میں حمزہ ہو، دیکھیں الف مدہ ہے اس کے ساتھ حمزہ آیا ہوا ہے تو یہاں اس کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. رحلۃ الشتاء، رحلۃ الشتاء والصیف، والصیف. واو کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد کے اوپر دیکھیں تشدید ہے اور دوسرا صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے.
اور تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے اور تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. والصیف. اب یہاں پہ دیکھیں یا کون سی ہے؟ یا لین ہے، تو اس کو نرمی سے ادا کریں گے. جی پوری ایسے سماعت فرما لیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. آگے اگلی آیت نمبر 3. فَلْيَعْبُدُوا. فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن کلکلا نہ ہو، فل ایسے نہ ہو. فل یا پھر یا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، عین کی آواز صحیح طرح ادا ہو. یا حمزہ کی آواز نہ ہو، یا ایسی آواز نہ ہو. یا فل یا با کے اوپر پیش ہے، با کو لمبا نہیں کرنا ہے. آگے دیکھیں دال کے آگے واو مدہ آ گیا. واو مدہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ واو کے اوپر جزم ہوتی ہے، پیچھے پیش ہوتی ہے، تو واو مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا. فَلْيَعْبُدُوا. آگے دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے، اور انہوں نے سبز رنگ بھی دیا ہوا ہے، اس وجہ سے دیا ہوا ہے کہ اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. لیکن یہ رنگوں کی طرف ہم نہیں دیکھنا، ہم نے قواعد کی طرف دیکھنا ہے. ہمیں قواعد پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا قاعدہ کہاں پہ کیسے لگ رہا ہے. تو رب را کو با کے ساتھ ملائیں گے اور با کے اوپر ٹھہراؤ سختی ہو. رب رب. آگے ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور آگے ذال کو دیکھیں، ذال کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ جزم آ گئی ہے. تو جزم کا قاعدہ یہ ہے کہ جزم والے حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں. ہاذل ہاذل. تو یہاں پہ دیکھنا کلکلا نہ ہو، ہاذل ایسے نہ ہو. ہاذل بیت. پھر یہاں پہ یائلین آ گئی ہے، تو یائلین کو نرمی سے پڑھیں گے. جی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. آگے دیکھیں الذی. اگر یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم هَذَا الْبَيْتِ پہ وقف نہ کریں، هَذَا الْبَيْتِ الذی ساتھ ملائیں گے تو تا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ لام کے اوپر تشدید پڑی ہے. تشدید والے حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں. تلذی. اب جب ہم پچھلے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو الف خالی ہے، تو پیچھے اگر وقف نہ کریں گے تو پھر تا کے ساتھ ملائیں گے. اگر ہم نے یہاں پہ وقف کر لیا هَذَا الْبَيْتِ، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ الف کے اوپر عارضی طور پہ زبر لگا دینی ہے. کیا پڑھنا ہے؟ الذی الذی. تو ایسے پڑھیں گے، عارضی طور پہ زبر لگا کے پھر لام کے ساتھ ملا کے اس کو الف کو پڑھیں گے. الذی. آگے تو دیکھیں موٹے حروف میں سے بھی ہے، اور تا کے اوپر جو جزم پڑی ہے اس کو بھی نیلا رنگ دیا ہوا ہے، اس یہ بتانے کے لیے کہ طا کے اوپر جزم آ گئی ہے، اور حروف طا حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے بھی ہے، اور دوسرا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. طا کو موٹا بھی کرنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے. اطعمہم اطعمہم. اب یہاں پہ دیکھیں، پیچھے جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، تو سب سے پہلے ادغام شفی آپ کو بتایا تھا. یہ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا، اب ہم نے میم کو میم میں داخل کر کے ادغام کرنا ہے، غنہ کرنا ہے. اطعمہم من جوع. آگے وآمنہم من خوف. حمزہ کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، میم لمبا نہ ہو، نون بھی لمبا نہ ہو. وآمنہم. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ میم ساکن آ گیا، اور میم ساکن کے 3 قاعدے پڑے ہیں. تو پہلے تو ایک قاعدہ گزرا ہے کہ اظہار شفی ہوگا ایلافہم میں. اب دوسرا قاعدہ پھر اطعمہم، دوسرا قاعدہ گزرا ہے ادغام شفوی والا کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے.
اور پھر وہی کہ قاعدہ اطعمہم والا یہاں پہ دوبارہ لگ رہا ہے، وآمنہم کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے کو میم میں مدغم کر کے ادغام کر کے ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا میم ساکن ہے، آگے میم آ گیا تو یہاں پہ ادغام شفی ہوگا جی۔ وآمنہم من خوف، اب یہاں پہ دیکھیں نون کے اوپر نون ساکن ہے، اور ہم نے نون ساکن و تنوین کے بھی 4 قاعدے پڑھے ہیں کہ نون ساکن و تنوین کے آگے 4 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف لازمی آتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے آگے خا آ گیا، خا حروف حلقی میں سے ہے، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے آگے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوتا، وہاں پہ غنہ نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے آگے خا آ گیا حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون کی آواز کو زہر کریں گے، بالکل بھی ناک میں نہیں لے کے جائیں گے۔ من خوف، من خوف، وآمنہم من خوف۔ تو پوری صورت ایک دفعہ میں آپ بچوں کو ریوائز کراتا ہوں، تو جب میں ریوائز کرا رہا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھا کریں تاکہ آپ بچوں کو پڑھنے کا انداز بھی ٹھیک ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کون سا لفظ غلط پڑھے ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ بار بار مشق کیا کریں کیونکہ ایک صورت کا سبق ہو رہا ہے، تو تاکہ زیادہ سے آپ زیادہ محنت کریں تاکہ ایک صورت کا یاد کرنا تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے، اب تو آپ کی زبان پہ روانگی آ جانی چاہیے جی۔ چلیں صورت میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے ساتھ مل کے پڑھیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف، وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔